سوچو اگر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض نہ صحیح لیکن لازمی قریب بنایا ہے تو اس سورہ میں کتنی بڑی ہدایت چھپی ہوگی۔ آخر سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف نماز میں پڑھنے کی سورہ ہے یا پھر پوری زندگی جینے کا طریقہ بھی بتاتی ہے؟ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو پہلے کی طرح کبھی نہ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ قرآن کی وہ پہلی سورہ ہے، اس میں صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن یہ 7 آیتوں میں پوری زندگی کا پیغام سمایا ہوا ہے۔ ہر نماز میں اسے کئی دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کی تعلیم ہماری زندگی میں ضروری کیوں ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے، ہم کون ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں کس سے مدد مانگنی چاہیے اور صحیح راستے پر کیسے چلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھے کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ سوچو جب ہم کسی انسان سے، کسی رشتہ دار سے یا پھر کسی پڑوسی سے مدد مانگتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، گھر دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمیں نیند بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اتنی ان گنت نعمتیں ہمیں دیتا ہے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی تعلیم یہی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے معنی ہیں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرتے ہیں، بجلی چلی جائے تو شکایت کرتے ہیں، ٹریفک زیادہ ہے تو شکایت کرتے ہیں، سیلری کم ہے تو شکایت کرتے ہیں، گھر بڑا نہیں ہے تو شکایت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، جس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ سورہ فاتحہ کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ مالک یوم الدین، یعنی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر آج کسی نے آپ کا حق مارا ہے یا آپ پر ظلم کیا ہے تو مایوس مت ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، پھر دیکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا حساب دینا ہے۔ اگر ہم خود کسی کا حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سورہ فاتحہ کی وہ آیت آتی ہے جو ایک مومن کی زندگی کا مرکز ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محنت بھی نہ کریں اور نتیجہ بھی اللہ سے مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری محنت کرے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو پہلے پڑھائی کریں، پھر دعا کریں۔ اگر آپ پیشے سے تاجر ہیں تو پہلے تجارت ایمانداری سے کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو پہلے علاج کریں اور شفا اللہ سے مانگیں۔ یہی سورہ فاتحہ کی اصل تعلیم ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سورہ فاتحہ کی سب سے مشہور اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ دنیا ایک سفر اور اس میں ہم مسافر ہیں۔ ہر دن ہماری زندگی میں امتحانات آتے رہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ ہمیں ہدایت نہ دے تو ہم بھی غلط راستوں پر نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز میں اس سے ہدایت مانگو، کیونکہ شیطان ہم کو غرور، حسد، غصے یا دنیا کی محبت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ہر روز ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نیک انسان کو بھی روز اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اسے اللہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلائے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اللہ ہمیں سکھاتا ہے، ان لوگوں کے راستوں پر چلو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو اپنا انعام کیا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے جیسی زندگی جینی ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولتے تھے، جو امانت دار تھے، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو اللہ سے محبت کرتے تھے۔ صرف زبان سے مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ویسے ہی ہونے چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہو اور جو بھٹک گئے ہو۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑی بات سکھاتی ہے۔ انسان کو صرف ایک اچھا راستہ مانگنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ برے راستے سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر ہر طرح کا کنٹینٹ، ہر ٹرینڈ فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے، جو کام میں کر رہا ہوں کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو وہ آگے بڑھنا ہے، اور اگر جواب نہ ہے تو وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے، صرف الفاظ نہ پڑھے، دل سے اللہ سے ہدایت مانگے۔ اگر آج ہم صرف عادتیں اپنا لیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہے، ہر نعمت پر الحمدللہ کہے، اور ہر مشکل میں اللہ سے ہدایت اور مدد مانگے، تو دھیرے دھیرے ہماری سوچ، ہماری زندگی، ہمارے اخلاق بدل سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی سورہ نہیں، بلکہ پوری زندگی کا دستور ہے۔ ہو سکتا ہے آج تک ہم سورہ فاتحہ کو صرف ایک سورہ سمجھ کر پڑھتے ہو، لیکن آج کے بعد جب بھی آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک لمحہ رک کر سوچیں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کس بات کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں کس چیز کی دعا مانگ رہا ہوں۔ جب یہ احساس دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ نماز کا سکون بھی بڑھے گا اور اللہ سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورہ فاتحہ کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ قرآن کی اور بھی ایسی دل کو چھو لینے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔